کراچی میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جاری ہے. تفصیل کے لیے بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز کامران رضی سے. کامران بتائیے گا کن امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے اس اجلاس میں؟ دیکھیں جو 27ویں ترمیم سے متعلق جو نکات دیے گئے تھے ان پر بریفنگ جاری ہے. ذرائع نے ہمیں ایک بات بتائی ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک نئی شق بھی 27ویں ترمیم میں شامل کی گئی ہے جس کے تحت جو سرکاری ملازمین ہیں سرکاری افسر ہیں ان کی دوہری شہریت سے متعلق ہے یہ, جس میں اس شق کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ جو سرکاری افسران ہیں یا سرکاری ملازم اور دوہری شہریت یا ملازمت میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکیں گے. اور اس میں جو حوالہ دیا گیا ہے وہ مجوزہ ترمیم کے تحت حکومت آئین کے آرٹیکل 63(1)C کا حوالہ دیا ہے, جس کے تحت جو دوہری شہریت رکھنے والا شخص ہے وہ پارلیمنٹ کا رکن نہیں بن سکتا. اور اسی حکومت چاہتی ہے کہ اس نئی شق کو بھی شامل کیا جائے جس کے تحت سرکاری افسران یا سرکاری ملازم دوہری شہریت نہ رکھ سکے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بیشتر ارکان کی جانب سے اس ترمیم کی حمایت کی گئی ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ جو سرکاری ملازم ہیں جس طرح سے ارکان پارلیمنٹ ہیں یا سیاستدان ہیں ارکان پارلیمنٹ یا سینٹ کے رکن ہیں, جس طرح وہ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے اس طرح سرکاری افسران کو بھی ایک چوائس دی جانی چاہیے کہ وہ یا سرکاری ملازمت رکھیں یا پھر دوہری شہریت اختیار کریں. اس کے علاوہ آئینی عدالت سے متعلق بھی ایک کافی گفتگو ہوئی ہے. اس پر فاروق نائک کی جانب سے بریفنگ دی گئی ہے ارکان کو. اجلاس کی صدارت بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کر رہے ہیں اور اب اس وقت بھی اجلاس بلاول ہاؤس میں ٹھیک ہے. یہ وہ تمام معاملات ہیں جن پر غور کیا گیا ہے اس اجلاس میں. شکریہ آپ کا کامران تفصیل کے لیے. پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے. 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے آج ہونے والا وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناءاللہ کا دعویٰ ہے کہ آرٹیکل 243 اور آئینی عدالت پر اتفاق رائے ہو چکا ہے. ایک دو نکات پر اتفاق رائے کے لیے بات چیت جاری ہے. آج شام تک معاملات حل ہو جائیں گے. 18ویں ترمیم کو کسی صورت چھیڑا نہیں جائے گا. NFC ایوارڈ پر مشاورت جاری ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ جب آرٹیکل 243 سے متعلق مسودہ سامنے آئے گا تو ہی بات کریں گے. NFC ایوارڈ میں گارنٹی دی گئی تھی کہ صوبوں کا حصہ سابقہ حصے سے کم نہیں ہوگا. NFC ایوارڈ میں گارنٹی تھی کہ اس سے وفاق کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہوگا. آئین میں ترمیم اتفاق رائے سے ہونی چاہیے نہ کہ اکثریت ہو تو آپ جو مرضی فیصلے کریں. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پیر تک اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا عمل مکمل ہو جائے گا. آرٹیکل 243 میں جو ہے وہ آرم فورسز سے ریلیٹڈ ہے. لاسٹ ٹائم جو یہ لے کے آئے تھے یہ کچھ قوانین کو چاہ رہے تھے کہ ان کو ٹچ نہیں کیا جائے. وہ اگر بل جس فارم میں آئے گا اس وقت بات کریں گے. لیکن NFC ایوارڈ میں یہ بات ہم سپورٹ کر رہے ہیں کہ NFC ایوارڈ میں ایک یقین دہانی کرائی گئی تھی صوبوں کو کہ آپ کا ایوارڈ میں جو حصہ ہوگا وہ پریویس ایوارڈ سے کم نہیں ہوگا. اس لیے صوبوں کے شیئر جو ہے وہ کم نہ کرے. اس سے وفاق مضبوط نہیں کمزور ہو جاتا ہے. ابھی کی جو صورتحال ہمارے سامنے ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کرنا کنسنسس سے ہونا چاہیے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس 2/3 میجارٹی تو آپ جو مرضی ہو اس میں کر دیں. اس لیے میں ہمارے یہی سٹینس ہے کہ ہر وہ کام کرنے چاہیے جس میں سندھ میں گریڈ 5 سے 15 تک بھرتیوں پر پابندی ختم کر دی گئی. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن میں ہدایت کی گئی ہے کہ متعلقہ محکمہ قواعد کے مطابق بھرتیاں شروع کریں. پشاور بار ایسوسی ایشن کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے اشتعال انگیز اور مذہبی منافرت پر مبنی بیان کی مذمت. سہیل آفریدی سے بیان پر فوری غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. ایک بیان میں پشاور بار کے صدر قیصر زمان ایڈوکیٹ نے کہا کہ ایسے غیر سنجیدہ اشتعال انگیز اور نفرت آمیز بیانات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا, اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا اور صوبے میں انتشار پیدا کرنا ہے. وزیر اعلیٰ کا طرز گفتگو ان کے منصب کے شایان نشان نہیں. اس سے صوبے میں انتشار اور بدامنی کو فروغ مل سکتا ہے. جڑاوالا کی کئی اہم سیاسی شخصیات نے NH96 کے ضمنی انتخاب میں نون لیگ کے نامزد امیدوار بلال چودھری کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اعلان کرنے والوں میں سردار خان بہادر ڈوگر, چودھری ظہیر الدین, سابق صوبائی وزیر چودھری علی اختر, سابق MPA ملک شاہد آوان اور دیگر شامل ہیں. نون لیگ کے نامزد امیدوار بلال چودھری نے سیاسی رفقا کی حمایت پر شکریہ ادا کیا ہے.
اسلام آباد ہائی کورٹ میں انجینئر مرزا محمد علی کو گستاخی کا مرتکب قرار دینے کی اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے انجینئر مرزا محمد علی کی مرکزی کیس میں فریق بننے کی متفرق درخواست منظور کر لی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے درخواست گزار کے وکیل سے کہا کہ آپ نے سادہ درخواست دے دی ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں لگایا۔ وکیل نے کہا کہ مرکزی کیس کے ساتھ دستاویزات منسلک ہیں، یہ متفرق درخواست ہے۔ عدالت نے مزید سماعت 12 نومبر تک ملتوی کر دی۔ ورلڈ کلچر فیسٹیول میں پاکستانی اور غیر ملکی گلوکاروں اور موسیقاروں کا البم تیاری کے مراحل میں ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز ولید احمد۔ ورلڈ کلچر فیسٹیول میں کچھ مختلف ہو رہا ہے، کچھ الگ ہو رہا ہے۔ غیر ملکی میوزیشنز پاکستانی فنکاروں کو، پاکستان میں میوزک سیکھنے والے طلبہ کو سکھا رہے ہیں کہ میوزک کیسے کرنا ہے، اور پاکستانی گلوکار غیر ملکی گلوکاروں کے ساتھ، میوزیشنز کے ساتھ کولیب کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک البم بھی بنا رہے ہیں۔ ہاؤ do you see all these activities? Wow, it's just such an honor to be here at the festival, and there's so much talent, local Pakistani talent as well as international. So this is one of my favorite things about being here, is getting to collaborate with all the incredible artists. So much culture and such a deep lineage and history of art, music, tradition. So to be able to work with some of these artists and some of the traditional instruments is just a dream for me. پاکستان کے فنکاروں کو بھی یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری میوزیکل انسٹرومنٹ کیا ہے اور پاکستان میں کس قدر ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے۔ مجھے کچھ ملی تھی کہ مجھے اجازت دی جا رہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کچھ اطلاعات ملی تھی کہ مجھے اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن دیکھتے ہیں فی الحال تو دن ہے۔ صاحب نے آپ سے ملاقات کی تھی، پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کس کا پیغام لے کے آئے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس یہ مسودہ نہیں ہے تو کون فراہم کرے گا؟ بیٹا وہ میں گیا تھا ان کی دعوت پہ کراچی میں، ان کے گھر پروکسی طور پر وہ میرے گھر تشریف لے آئے، بہت مہربانی۔ بیٹا وہ میں گیا تھا ان کی دعوت پہ کراچی میں، ان کے گھر پروکسی طور پر وہ میرے گھر تشریف لے آئے، بہت مہربانی، ہمیں عزت دی انہوں نے، اس کے علاوہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے رات کو جو پریس کانفرنس کی، 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر 9 مہینے تک مشاورت جاری رہی، پھر اس کے بعد جتنی آئینی ترمیمیں ہیں اس کے اوپر مشاورت کا وقت جو ہے وہ کم ہوتا چلا گیا۔ اب بھی پارلیمنٹ کو جو جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی اس میں بھی مشاورت کا وقت کم ہوتا نظر آیا ہمیں۔ اب جو 27ویں میں ہم کھڑے ہیں اس کے اوپر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آنن فانن آئے گی اور آنن فانن ہو جائے گی، اس کے اوپر یہ کیا جمہوریت؟ دیکھیے دیکھا جاتا ہے ایجنڈے کو، 18ویں ترمیم میں کوئی دو فریق ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں تھے، تمام پارلیمنٹ ایک ہی کمیٹی میں ایک پیج پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور جتنی ترامیم ماضی میں ہوئی ان تمام ترامیم کا ایک ایک کر کے جائزہ لیا گیا، اور خاص طور پر 17ویں ترمیم کو مکمل کالعدم کیا گیا، پھر اس کے بعد ان شقوں پر دوبارہ غور کیا گیا، اور پورے پارلیمنٹ نے متفقہ اس کو پاس کیا۔ تو ظاہر ہے اس کا ایجنڈا لمبا تھا اور اس پر وقت زیادہ لگا، اور ہر پارٹی نے اپنا انپٹ دیا، اس پر بحث ہوئی، بات چیت ہوتی رہی۔ اب جو آئی ہے ابھی 26ویں ترمیم، تو اس پہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم 24 گھنٹے میں ورنہ اندر پاس کر لیں، لیکن ہم نے کہا نہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا، تو 1 مہینہ 1 ہفتہ تک لگ گیا اس کو کسی نتیجے پہ پہنچانے کے لیے۔ اب جب یہ سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا اس کا حجم کتنا ہے، کتنا ٹائم لگے گا۔ مولانا صاحب 2-3 روز قبل جب آپ سے بات ہوئی تو آپ سے ہم نے پوچھا کہ بلاول نے کوئی آپ سے مسودہ شیئر کیا، تو آپ نے کہا انہوں نے اشارے دیے، لیکن انہوں نے بتایا، لیکن وہ تو ظاہر ان پکچر تھے۔ رات کو انہوں نے 1:45 بجے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا 243 کے علاوہ سب کچھ مسترد کرتا ہوں۔ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ تو ان کے ساتھ پھر بیٹھ کر بات کرنی ہوگی، تھوڑا ان کے موقف کو سمجھنا ہوگا، اور یہ اچھی بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اگر بات چیت کے ماحول موجود رہے تو افہام و تفہیم کا ماحول بھی رہتا ہے۔ انہوں نے ایک چیز کو کیوں قبول کیا اور باقی چیزوں کو کیوں مسرت کیا، یہ تو پھر جب ان کا موقف سامنے آئے گا تو میں تبصرہ کر سکتا ہوں۔ سر کراچی ملاقات بھی ہونی آپ کی اسی پہ؟ جی میں نے پڑھا نہیں ہے نا، جب پڑھوں گا تو اس کے بعد پتہ چلے گا۔ کراچی میں کیا آپ کی ملاقاتیں ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا مشاورت وہاں پہ ہو جاتی ہے۔ نہیں، اگر تو ضرورت محسوس ہوئی تو ضرور ملیں گے،
वरना कोई एजेंडा नहीं। फजल रहमान इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से इजलास में पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गौर किया गया। जिन चीज़ों पर हुकूमत दस्तबरदार हुई उन्हें दोबारा अगर तरमीम में शामिल किया गया तो वो दुरुस्त नहीं होगा। 27वीं तरमीम से मुतालिक कोई मुसवदा अभी सामने नहीं आया है।